اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام پبلک اوپینین میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ چودھری وقار۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے اور خاص طور پر پاکستان میں بھی اس میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو دوسرے والے سے دیکھا جائے تو بہت سے مسائل بھی پاکستان میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو آج ہم نے پاکستانی اوورسیز کے حوالے سے بھی ایک بات کرنی ہے۔ ہمارے ساتھ آج ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ہمارے نہایت ہی قابل محترم ہمارے بڑے اچھے سے دوست، جن کا تعلق تو پاکستان سے ہے لیکن یہ پاکستان سے باہر پرتگال شہر میں وہاں رہائش پذیر ہیں۔ یہ سیاسی حوالے سے بھی ان کا ایک نام اور مقام ہے، پاکستان میں بھی ان کا ان سے تعلق ہے، یہاں پہ بھی ان کا ایک نام اور مقام ہے۔ تو اگر وہاں دیکھا جائے پرتگال میں تو ان کا وہاں پہ سیاسی حوالے سے بہت اثر رسوخ ہے، سیاسی حوالے سے ان کی پہچان بہت زیادہ ہے، وہاں پہ الیکشن کی لڑے بھی ہیں اور تیاریاں بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو ان آج جانتے ہیں ہم ٹیلی فون لائن پر جو ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب راجہ زاہد اقبال، جو پاکستانی کمیونٹی کے وہاں کے صدر بھی ہیں۔ راجہ صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی وقار صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی راجہ صاحب اللہ کا شکر، آپ سنیں راجہ صاحب ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ اللہ کا شکر، سب خیریت سے۔ راجہ صاحب بہت مہربانی، آپ نے پرتگال سے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا۔ راجہ صاحب آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے، تو پرتگال کی صورتحال کیا ہے کرونا وائرس کے حوالے سے؟ وہاں پہ دیکھا جائے تو کیا لاک ڈاؤن ابھی تک بھی اسی طرح ہے، نرمی کی ہوئی ہے؟ وہاں کے موجودہ حالات کیا ہیں؟ کیونکہ ہمارے اطلاع کے مطابق آپ نے بہت سے وہاں کے پاکستان کے جو پاکستانی عوام میں مسائل حل کیے تھے، اس کے حوالے سے بھی آپ سے پوچھیں گے۔ جی شکریہ وقار بھائی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اپنے چینل میں۔ اور سب سے پہلے تو میں بتاؤں کہ پرتگال اسپین کے ساتھ واقع ایک یورپ کا کنٹری ہے، اور اس میں تقریباً 10,000 کے قریب پاکستانی یہاں پہ اپنا ذریعہ معاش ان کا ہے، اور اکثریت کا کاروبار یا موبائل شاپس اور فروٹ شاپس وغیرہ اس طرح کا بزنس سے وابستہ ہے پاکستانی۔ اور کرونا وائرس کے حوالے سے یا لاک ڈاؤن ابھی بھی موجود ہے، اور کئی علاقوں کو ابھی تک انہوں نے کلیئر نہیں کیا۔ اور دوسری چیز یہ کہ اس میں پاکستان بھی تقریباً 10 سے 15 پاکستانی متاثر ہوئے تھے، اور جس میں سے 4 بہت سیریس رہے۔ ان کو ہم نے پورے طریقے سے ہم نے اور ہماری ایمبیسی پاکستان کی جو پرتگال میں موجود ہے بہت ان کے ساتھ تعاون کیا۔ اور جو لوگ یہاں پاکستانی اس دوران 3-4 ماہ بے روزگار رہے، گھروں میں رہے، کام وغیرہ نہیں تھا، ان کے لیے بھی راشن اور کھانے پینے کی اشیاء کے علاوہ کچھ نقد بھی ان کے ساتھ ہیلپ کی گئی الحمدللہ۔ اور باقی جو یہاں پہ کمیونٹی ہے وہ اب کافی نارمل روٹین بھی آ گئی ہے، اور اپنے جو روزگار ہیں ان کے وہ تقریباً کافی لوگ جانا شروع ہو گئے اپنے جابس پہ، شاپس وغیرہ کھلنے لگ پڑی ہیں۔ اور لیکن جہاں پہلے 10 بجے تک کا ٹائم تھا آپ کو 7 بجے شاپس وغیرہ بند کرنی پڑتی ہیں۔ جی ہاں جی راجہ صاحب بالکل آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے۔ آپ کا تو پرتگال میں جو کرونا وائرس پھیلا ہوا تھا اس میں آپ کا بہت سا جو عوام کی خدمت کی، ہمارے پاس بھی اطلاع ہیں، ہمارے اچھے دوست ہیں یہاں پہ جو آپ کے جاننے والے بھی ہیں، ہمیں بتاتے رہتے ہیں۔ وہاں پہ جس طرح آپ نے کہا پہ ابھی کھلنا شروع ہو گیا، تو وہاں پہ پاکستانی اوورسیز کے حوالے سے جس طرح یہاں حکومت ہے، پاکستان کی حکومت ہے، انہوں نے بھی کچھ حکومت کی طرف سے تو کوئی مدد نہیں کی گئی ہے، لیکن یہاں کی پاکستانی عوام نے کرونا وائرس میں بہت سے عوام کی خدمت کی ہے۔ تو کیا وہاں کی حکومت نے کوئی جو ابھی تک جس طرح مکان کے کرائے، دکانوں کے کرائے، شاپنگ مال کے کرائے، بجلی کے بلوں میں کوئی وہاں ریلیف دیا گیا ہے؟ جی اس میں ایسا تھا کہ جو لوگ یہاں پہ کنٹینیو جاب کر رہے تھے کسی بھی کمپنی میں، کسی شاپ پہ، کسی بھی ریسٹورنٹ وغیرہ میں، تو ان کو جب ریسٹورنٹ بند ہو گئے تو ان کو 435 یورو وہ 2-3 ماہ مطلب کہ ان کو گورنمنٹ کی طرف سے آٹومیٹک ان کے اکاؤنٹ میں شفٹ کیے گئے۔ اور باقی جو بزنس مین تھے ان کو بھی گورنمنٹ نے فیور دی، اور جو کرایہ دار ہیں، دکان ہے، شاپ ہے، ان کے لیے یہ قانون تھا کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو وہ مطلب کہ آپ اس نارمل پوزیشن سے نکلیں گے تو اس کے بعد آپ اس کی انسٹالمنٹ کر کے اس کو پیمنٹ کریں، جو آنر
اونرس ہے گھر کے یا شاپس کا جو اونر ہے ان کو پے کر دیں. اور جیسے انسٹالمنٹ میں چیزیں لوگوں نے یہاں بہت سی لی ہوئی تھی, پاکستانی کافی اوبر ٹیکسی سے وابستہ ہے, اس کے لیے بھی یہ تھا کہ اس کی جو قسطیں تھیں وہ انہوں نے اگست اور ستمبر تک انہوں نے معاف کر دی تھی, اور وہ آگے مزید شفٹ کر دی گئی تاکہ اس 3-4 ماہ کوئی قسط پے نہیں کی لوگوں نے نا. اس میں تمام بینکوں نے ایک سہولت دی تھی تمام لوگوں کو. ہاں جی راجہ صاحب, بڑی اچھی بات ہے. تو وہاں کی ابھی موجودہ حالات کیا ہیں کہ وہ جس طرح اسکول بند ہیں, کالج بند ہیں, ایجوکیشن کے حوالے سے؟ ایجوکیشن کے حوالے سے جو ہائی سیکنڈری اسکول ہیں تقریباً وہ کھول دی ہیں انہوں نے, اور جو چھوٹی کلاسز ہیں پرائمری لیول کی اس میں انہوں نے ابھی تک وہ لنک سینڈ کر دیتے ہیں پیرنٹس کو, اور وہ گھر پہ پھر آن لائن ٹیلی ویژن پہ یا کمپیوٹر پہ وہ ان کو اسٹڈی کرا رہے ہیں. اور وہ مطلب ابھی تک ان کو اسکول آنے کی اجازت نہیں دی. چھوٹے بچوں پہ یہ چیز زیادہ اثر ہونے کا اندیشہ تھا, تو اس لیے گورنمنٹ ابھی تک, اور بلکہ یہاں پہ جو بچوں کے جتنے پارک ہیں اور جو چھوٹے چھوٹے سینٹر ہوتے ہیں بچوں کے لیے بنے ہوئے انجوائمنٹ کے, وہ ٹوٹل بند ہے. ابھی تک کوئی انہوں نے پارک یا چھوٹے سینٹر بچوں کے لیے نہیں کھولے, تاکہ بچوں کو زیادہ اس کا اثرات ہوتے ہیں تو احتیاطی تدابیر کے لیے انہوں 1 اگست کے بعد نارملی اوپن کریں گی. راجہ صاحب, آپ نے اسپین کی بات کی کہ اسپین کے ساتھ کیا, کیا یورپ میں, یہ یورپ میں آتا ہے؟ پرتگال کے حوالے سے دیکھا جائے جس طرح یورپ میں بہت سی فیسلٹیاں ہیں, آپ نے بھی کہا کہ یہاں کافی فیسلٹیاں مل رہی ہیں, تو وہاں میں ڈاکٹر حضرات, آپ کو پتہ ہے یہ اسپتالوں میں جس طرح یہاں پاکستان میں دیکھا جائے تو بہت سے مسائل تھے, تو وہاں پہ جو کرونا وائرس کی بیماری میں مسائل بنے ہوئے ہیں یا کوئی بیمار ہو گئے ہیں, پھنسے گئے ہیں, تو وہ ڈاکٹروں نے وہاں کیا کردار ادا کیا ہے وہاں پہ؟ یہاں پہ جی میں کہوں گا کہ یورپ کے اندر جیسے سب سے زیادہ متاثر اٹلی ہوا, اسپین ہوا, فرانس, بیلجیم, جرمن, لیکن پرتگال ایک چھوٹا ملک ضرور ہے, لیکن اس کی جو فوری پالیسی جو کورونا وائرس کے اعتبار سے تھی وہ انتہائی قابل تعریف ہے. اور انہوں نے فوری طور پہ تمام فلائٹس, تمام بارڈر اپنے اسپین کے ساتھ تمام سیل کر دیے تھے, اور فوری طور پہ انہوں نے تمام ادارے, کالج, اسکول, جیسے ہی چیز وبا پھیلی ہے انہوں نے سب کلوز کر دیا تھا. اس کی وجہ سے پرتگال کے اندر بہت بڑا جو جس کا اندیشہ تھا کرنا احتیاط کے جو ہلاکتوں کا, وہ نہیں ہوئی الحمدللہ, اور بڑا محفوظ انہوں نے رکھا. اور ہاسپٹلس تمام میں انہوں نے جو بڑے ہاسپٹل تھے یا چھوٹے, ان میں ہی ہر ایریے کے اعتبار سے ایمرجنسی کیمپ لگا دیے تھے تاکہ وہ لوگوں کو پریشانی کا سامنا نہ ہو کسی بھی اعتبار سے. ہاں جی راجہ صاحب, بالکل بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے. راجہ صاحب, آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایک سماجی کارکن بھی ہیں, سیاست میں بھی آپ بہت سے پاکستان میں بھی رہے ہیں, تو آپ کا ایک نام اور مقام ہے سندھ میں, لیکن وہاں پہ بھی, تو وہاں کی اور یہاں کی سیاست میں کیا فرق ہے؟ جس طرح آپ نے اعلان بھی پچھلے دنوں کیا ہے کہ میں وہاں پہ الیکشن لڑوں گا بلدیاتی حوالے سے, تو یہاں اور دیکھیں یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں, ایم پی ایم این اے الیکشن لڑتے ہیں, یہاں تک کہ چیئرمین کا بھی الیکشن کوئی لڑتا ہے تو کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں. تو وہاں کی کیا پارلیمنٹ کے حوالے سے کوئی تھوڑا سا بتائیں ہمیں. وقار صاحب, ایسا ہے کہ میں پاکستان میں بھی سمجھ لیں کہ چھوٹے لیول پہ ہم نے کچھ حصہ لیتے رہے. جب ہم چھوٹے تھے, خود بھی چھوٹے تھے, تو الحمدللہ کراچی میں بھی میں نے 2 بلدیاتی الیکشن لڑے, اور کونسلشپ میں الحمدللہ میں جیتا آزاد حیثیت سے, اور میں زکوٰۃ عشر کمیٹی کا چیئرمین بھی رہا 4 سال. اور یہاں پہ اب مجھے پرتگال میں سیٹل ہوئے الحمدللہ 14 سال سے میں یہاں پہ سیٹل ہوں پرتگال میں, اور اس دوران میں نے الحمدللہ بہت سی سوشلی اپنی خدمات انجام دیتا رہا ہوں, اور اب تک دے رہا ہوں. تو اب میں نے یہ سوچا کہ یہاں پہ ہمارا پہلا میں پاکستانی ہوں گا جو یہاں پہ بلدیاتی الیکشن میں ان کے جو پارٹی ہے جو وہ میں نے جوائن کی ہے, اور میری خواہش ہے کہ یہاں سے پہلا کینڈیڈیٹ میں پاکستانی منتخب ہوں, کیونکہ ہمارے سے پہلے یہ کمیونٹی جو بنگلہ دیش کی ہیں, نیپال کی ہیں, ان کے کینڈیڈیٹ موزمبیق کے لوگ ہیں, ان کے کینڈیڈیٹ ہمیشہ لڑتے ہیں اور جیتتے ہیں. ہمارے لوگ یہاں پہ بس وہ پاسپورٹ ڈاکومنٹ والے لے کے دوسرے کنٹریز میں چلے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے پاکستانی ہم بہت پیچھے ہیں, اور ان کے اکثر مسائل اسی لیے سنا نہیں جاتا. اور میری خواہش ہے کہ جب یہ چیز ہو جائے, اللہ پاک مجھے ہم بھائیوں کی, تمام پاکستانی بہن بھائیوں کی دعاؤں سے کامیاب کرے, تو کم از کم ان کے ایوانوں تک, وہاں تک ہم کشمیر کی جو اندر جو انڈیا ظلم زیادتی کر رہا ہے اس کی آواز بن کے ابھریں, اور اس کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے انشاءاللہ.
بالکل رائے صاحب کشمیر کے حوالے سے بات کریں گے. ہمیں بہت خوشی ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ہم بچپن میں یہاں پہ بھی ظاہر آپ سیاسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, کراچی میں بھی لڑتے رہے ہیں, زکوٰۃ کمیٹی کے چیئرمین بھی رہے ہیں, اور وہاں پہ جا کر آپ نے کہا کہ 14 سال آپ نے محنت کی ہے. تو جس طرح آپ نے کہا کہ میں خود الیکشن لڑوں گا, یقین کریں یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو کامیاب کرائے گا اور کامیاب ہوں گے انشاءاللہ, اور پاکستان کا بھی نام روشن ہوگا. کافی سارے ایسے ممالک میں ہم نے دیکھے ہیں, جس طرح ہمارے گجر خان سے تعلق رکھنے, سعدیہ وارثی, نذیر لاڈ اور سے ایسے ممبر ہوتے ہیں, تو پھر پاکستان کا بھی نام روشن ہوتا ہے. آپ حق سچ کی آواز بھی اٹھائیں گے انشاءاللہ, ہماری امید ہے. رائے صاحب اب یہ تو آپ نے بات کی الیکشن لڑنا, وہاں کا الیکشن لڑنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ ظاہر آپ نے کوئی ووٹ تو پول کی ہوں گے, 14 سال ہو گئے ہیں آپ کو, آپ گھروں میں جاتے ہیں کیونکہ چھوٹا سا تو ملک ہے پرتگال, آپ کو پتہ ہے. تو کون سا کیسا طریقہ ہوتا ہے وہاں پہ؟ جس طرح یہاں جلسے جلوس ہوتے ہیں, خرچے ہوتے ہیں, وہاں پہ بھی یہی طریقہ ہوتا ہے؟ نہیں وقار بھائی, یہاں پہ وہ طریقہ کار تھوڑا ہمارے ملک سے ڈفرینٹ ہے. ایک تو یہاں آپ نے جب پارٹی جوائن کرنی ہے وہی فائنل کرے گی کہ یہاں انصاف عدل زیادہ ہے سیاست کے اندر. میں تو کہوں گا کہ وہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہاں پہ کمیونٹی اس حلقے میں پاکستانی یا بنگلہ دیش کے لوگ زیادہ ہیں تو ان کے وہ خود ہی آفر کرتے ہیں کہ ایک کینڈیڈیٹ ہم آپ کو لیں گے, اور وہ جب الیکشن میں لڑتا ہے تو پورا اس کا جو سپورٹ ہوتی ہے وہ پارٹی ہی کی سپورٹ ہوتی ہے. اور یہاں پہ وہ چیز نہیں ہوتی جیسے پاکستان میں وہ جلسے ہو رہے ہیں بڑے بڑے اور فضولیات کے بینرز اور خرچے. یہاں پہ ہر چیز ووٹ کاسٹ بھی کرنا ہے, بلکہ آپ یہاں اگر کبھی ویلکم تو یہاں پتہ ہی نہیں لگتا کہ آج الیکشن ہو رہا ہے. ہر بندہ وہ جو ہے نا انٹرنیٹ سے گھر سے پول کر رہا ہے. اگر کوئی دوسرے کنٹری میں بھی بیٹھا ہوا یہاں کا ووٹر, چاہے وہ انگلینڈ میں ہے چاہے وہ جرمن میں, وہیں سے ووٹ کاسٹ کرتا ہے. اور اس کے بعد یہاں جو موجود بزرگ حضرات ہوتے ہیں جن کی عمر زیادہ ہوتی ہے, جن کو نہیں کمپیوٹر کا چلانے کا طریقہ کار ہوتا, ان کے لیے ہر حلقے میں جو سینٹر بڑے اسکول ہوتے ہیں ان کے اندر کیمپ لگا دیے جاتے ہیں. وہ ان کا ووٹ سب کچھ گھر آ چکا تھا, سے جا کے انہوں نے باکس کے اندر وہ اپنا جی رائے صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی رائے صاحب بالکل آپ نے صحیح کہا ہے, لیکن رائے صاحب جس طرح یہاں پاکستان میں دیکھا جائے گلی نالی کی یہاں سیاست کی جاتی ہے, یہاں عوام کے مسائل کم تو لڑائی زیادہ ہوتی ہے, تو وہاں پہ بھی یہی کوئی تھوڑے ایشو ہوتے ہیں وہاں پہ, یا وہ حکومت کے لیے سوچتے ہیں, عوام کے لیے سوچتے ہیں وہاں کی حکومت؟ کیا جی ناظرین, ہم بات کر رہے تھے پرتگال سے راجہ زائد. جی رائے صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی رائے صاحب میرا سوال آپ سے تھا کہ جس طرح پاکستان میں دیکھا جائے کوئی بھی سیاستدان ہے, MNA کا الیکشن لڑتا ہے, MP کا, نیشنل یا قومی اسمبلی کا, تو یہاں ان کی سیاست ہوتی ہے بس ٹوٹل گلی نالی کی. ہمیں یہ پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے زیادہ تر. تو وہاں پہ کیا عوام کے مسائل سنے جاتے ہیں؟ یہاں پہ دیکھیں جی, جو روڈس ہیں, گلی یا جو بھی پروجیکٹ ہوتے ہیں, پارکس وغیرہ, یہ یہاں کی کامرہ میونسپل ہی کرتی ہے. اس سے کسی سیاسی لوگوں کا تعلق نہیں ہوتا. ہاں اگر میگا بڑے پروجیکٹ جیسے کوئی بڑا برج بن رہا ہے یا کوئی موٹر وے ہے, کوئی ایسا پروجیکٹ جو اس لیول پہ ہوتا ہے, تو وہ کوئی ان کے منسٹر لیول اس کو آ کے افتتاحی تقریب چھوٹی سی ہوتی ہے اور بس اس کو اوپن کر دیتے ہیں. اور نہیں ہو تو ان کے آفس میں بیٹھ کے اس کو اوپن کر کے اوپننگ فیتا کاٹ دیتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہم نے کام سٹارٹ کر دیا. تو بس یہاں ان چیزوں میں فضولیات میں ٹائم کم ضائع کرتے ہیں اور پیسہ کم ضائع کرتے ہیں, بس کام پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں لوگوں کی خدمت میں. بالکل ایسا صحیح بات کی. یہاں تختی پہ تختی لگا دیتے ہیں, یا دیکھتے ہیں کہ یہ کام بند ہو گیا تو نیکسٹ 5 سال دوسرے کے آئیں گے, وہ تختی لگا دے گا. لیکن ہمیں بڑی خوشی کی بات ہے کہ اگر جس طرح آپ نے کہا ہے کہ وہ اگر ایک دفتر میں بیٹھ کے بھی وہاں سے وہ افتتاح کر دیتے ہیں, یہ بڑی خوشی کی بات ہے. رائے صاحب آپ کو یہ کیوں سوجھی کہ آپ نے وہاں پہ الیکشن لڑنا ہے بلدیات کا؟ وقار بھائی, ایک تو یہ اللہ پاک نے ہمارے دل میں ایک شروع سے خدمت کا جذبہ دیا ہے, اور یہ مجھ سے میری پہلی فیملی سے مجھے وراثت میں ملا
کہ میرے جو ماموں ہیں وہ بھیمبر ضلع کے راجستھان جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ چیئرمین رہے، تو ان سے دیکھا، پھر اپنے ایریے میں بھی وہ کچھ جو ہمارے سینئر تھے ان کو دیکھتے تھے کہ یہ خدمت کر رہے ہیں، تو وہ اللہ پاک نے ہمارے دلوں میں بھی جذبہ ڈالا. اور یہاں پہ اس چیز کو زیادہ اس لیے یورپ میں محسوس کیا کہ یہاں پہ جب ہم لوگ کسی ایسے جگہ جاتے ہیں نا، وہاں ایک تو ہم اقلیت میں ہوتے ہیں، مطلب کہ یہ اپنی ان کی حیثیت ہوتی، ہماری وہ حیثیت نہیں ہوتی، تو وہ دل کرتا ہے کہ ہمارے پاکستانی کو زیادہ سے زیادہ فیسلیٹ کے لیے کوئی حل، کوئی تجاویز سامنے لائی جائیں، ان کو سہولتیں ملیں تاکہ وہ کہیں پریشان نہ، ان کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑا ہو، اور کم از کم جہاں ہم کھڑے ہوں تو انہیں بھی فخر ہو کہ ہمارا بندہ بھی وہاں پہ ایک سیشن میں بیٹھا ہوا ہے، ہمارا نمائندہ بھی پاکستانی بیٹھا ہے. اس سے ہمارے آپ کو پتہ ہے یہ زندہ دل قوم ہے پاکستانی، اور یہ اسی بھی فخر محسوس کرتی ہے، یہ دل و جان دیتی ہے اپنے ممبران پہ، اپنے ملک کے باشندے کے جان میں پتہ لگتا ہے کہ یہ ہمارا خوشی کا ایک جذبہ ہوتا ہے ان کا. تو اس خوشی کو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پاکستانیوں کے دلوں میں اور ہونٹوں پہ محبت اور خوشی ہو گئے. اب جب سے میں یہ اناؤنس کیا 2-3 یہاں کے جو چینلز پہ بھی میں نے انٹرویو کیا انہوں نے میرا، تو اس میں جب میں نے اس میں فیس بک پہ دیگر جو میرے سوشل میڈیا پہ چلا تو اتنے اپریشیٹ ہوا یہاں پہ پاکستانیوں نے، ان کا انتہا نہیں. اور کئیوں نے تو مجھے فون کر کے مبارکباد دی کہ ہمیں بتائیں ہمارے لیے کیا ڈیوٹی آپ لگائیں گے. میں نے کہا کہ یار آپ نے جس جذبے سے مجھے فون کیا اور جس طرح آپ نے اظہار کیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے الیکشن لڑ بھی لیا اور جیت بھی کیا الحمدللہ. تو یہ آپ کی محبتوں سے مجھے لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ کامیابی ہماری نزدیک ہے انشاءاللہ. ویسا بڑی خوشی کی بات ہے جس طرح آپ نے کہا کہ الیکشن آپ جیت چکے ہیں. یہی محبت ہوتی ہے پاکستانیوں کی، اپنے چاہنے والوں کی، اپنے دوستوں کی. یہ ہمیں بڑی خوشی کی بات ہے. اچھا راز صاحب، وہاں پہ پاکستان کے جو بہت سے مسائل ہیں پاکستانی عوام کے، جس طرح پاکستانی اوورسیز کے حوالے سے کسی کا پاسپورٹ نہیں ہوتا ہے، کوئی غیر قانونی آیا ہوتا ہے، جس طرح کسی کی فوتگی ہو جاتی ہے، ڈیڈ باڈی کا مسئلہ بنتا ہے، اس کو آتے ہوئے ہو سکتا ہے 2 ماہ لگ جاتے ہیں، یہاں لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں. اس کے لیے کیا لایا عمل نکلتا ہے وہاں پہ؟ کون سا جی وقار بھائی، اس سے پہلے جب میں ایکٹیو نہیں تھا اتنا یہاں پہ، جی تو 2017 میں سے پیچھے چلے جائیں پرتگال کے اندر، جی تو اس دوران یہاں پہ لوگ جب کوئی ڈیتھ ہو جاتی تھی تو گلی گلی جگہ جگہ پاکستانی جاتے تھے، چندہ مانگتے تھے اپنوں سے بھی، پاکستان بنگلہ دیش کے جو مسلمان ہیں ان سے بھی، یہ ڈیتھ ہو گئی. وہ ایک میت کو یہاں سے بائیر بھیجنے میں اور اس کے ساتھ ایک بندے کا تقریباً 5,000 یورو خرچہ ہے ٹوٹل جو ہے، اور ایک بہت بڑی رقم ہے یہ، جو مطلب ایک بندہ اچانک یہاں پہ افورڈ نہیں کر سکتا جو نارمل بزنس یا جاب کر رہا ہے. وہ پھر بہت سے مسائل تھے. تو یہاں پہ جب امبیسڈر 2017 میں زارا اکبری صاحب تھی، تو میں نے ان کو ریکویسٹ کی اور وزارت خارجہ کو بھی لکھا کہ جی جیسے باقی ممالک میں ایک میت اور ایک بندے کا ٹکٹ فری ہے، تو پرتگال کے لیے کیوں قانون لایا ہے. اور اس پہ الحمدللہ بڑے اچھے منظم طریقے سے کام کیا، اور انہوں نے بہت تعاون کیا زارا اکبری صاحب نے. یہ ان کے دور میں پھر اپروو ہو چکا، اور وہ آج تک 2017 سے آج تک جو ڈیتھ ہوتی ہے الحمدللہ ہم خود بھی جنازے میں جاتے ہیں، پہنچتے ہیں، تو اس کی تدفین تک اور جنازے کا اور ایک بندے کا ٹکٹ وہ امبیسی آف پاکستان کہہ لیں، گورنمنٹ آف پاکستان دیتی ہے الحمدللہ. ہاں بالکل، ایسا بڑی اچھی بات کیا ہے. یہاں سے مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ وہاں پہ بہت سا پاکستانی میڈیا بھی ہے اور وہاں بھی میڈیا ہے آپ کا. وہاں کی حکومت کا، وہاں کی جو عوام ہے ان کا میڈیا کے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے؟ یا کچھ بہت سے ایسے ذرائع ہوتے ہیں جس طرح یہاں پاکستان میں ایک شاید دیکھا ہوگا کہ یہاں آپ آج ہی کا ایک واقعہ ہے کہ پاکستان کے ایک سینئر جرنلسٹ کو اغوا کر لیا گیا ہے، غائب کر دیا گیا ہے. تو وہاں پہ میڈیا کا کوئی حکومت کی طرف سے پریشر ہوتا ہے، کوئی خبر چھاپنے کا، کوئی بات کرنے کا؟ جی وقار بھائی، اس میں یہاں کا جو لوکل میڈیا ہے، یہ آپ الحمدللہ مجھے اعزاز حاصل ہے کہ یہاں پہ جو میڈیا لانے میں اور اس کو ایکٹیو کرنے میں، اور بلکہ جب یہاں پہ میں کمیونٹی کا پریزیڈنٹ نہیں تھا تو پہلے یہاں میڈیا جب میں نے لانچ کیا اور پہلا الیکشن جو ان کا کروایا یہاں پہ، اس کا چیف الیکشن کمشنر بھی میں ہی تھا الحمدللہ. اور یہاں پہ جیو نیوز کام کر رہا ہے، اور دنیا نیوز کر رہا ہے، اور آج نیوز ہے،
اور 92 بھی کام کر رہا ہے، بلکہ کل کے میرے چینلز پہ ایک پرسوں میں خبر بریک کی تھی انہوں نے، میں نے ان کو دی تھی، بلکہ میرا انٹرویو اس میں چلا تو ایمبیسی کام نہیں کر رہی تھی، بند تھی، تو اس ریئیکشن پہ پاکستان سے وزارت خارجہ سے ایکشن ہوا اور ایمبیسی نے اوپن کام کرنا شروع کر دی۔ ویسے وہ بائی ڈاک ہر چیز لے رہے تھے، جس سے لوگوں کو بہت بڑی پریشانی تھی، تو الحمدللہ اس کا بڑے اثرات ہوئے ہیں۔ اور یہاں پہ لوکل میڈیا میں ہمارے جیو کے سرفراز صاحب ہیں، فرانسس صاحب ہیں، اور دنیا نیوز سے زیادہ سید جو پریزیڈنٹ بھی ہیں یہاں کے پریس کلب کے، اور 92 بھی ہے وہ سید افضال صاحب ہیں، وہ ہیں، مطلب بہت اچھا یہ لوگ کام کر رہے ہیں، اور ان کے آنے سے پرتگال کو بہت پہچان ملی اور لوگوں میں ایک بہت شعور دیا، ہر چیز ہر نیوز سمجھ لیں کہ ود ان منٹس ہم اس کو اپلوڈ کرتے ہیں پیجز پہ، ہمارے کمیونٹی کا پیج ہے، چینلز کے پیجز ہیں، اور اس کو خبر بنا کے مطلب کہ ود ان ون ڈے میں اس کو نیکسٹ ڈے ٹیلی ویژن پہ چلاتے ہیں لوگ، تو بڑی اچھی سروس دیتے ہیں۔ اور میڈیا کے لوگوں، میں کہتا ہوں میڈیا تو ایک بہت بڑا ستون ہے، اور میڈیا کی وجہ سے آج پوری دنیا میں جو شعور آیا ہے، یہ اس کا کریڈٹ میں تو کہتا ہوں پوری دنیا میں میڈیا کو جاتا ہے۔ تو رائے صاحب میڈیا کی بڑی مہربانی، آپ نے بڑی اچھی بات کیا، واقعی میڈیا ہی ہے جو جہاں سے جس کو بھی پہنچائے، کیونکہ اکثر چیز بات ہی اٹھانے والا ہے۔ تو وہاں کی عدالتی نظام کے حوالے سے کیسا ہے؟ یہاں پہ عدالتی نظام بڑا سے اور بڑا منظم طریقے ان کا ہوتے ہیں، اور وہ مطلب کہ اگر کوئی بھی معاملات کسی کا بھی ہوتا ہے کلیش کسی بھی حوالے سے ہو جائے تو اس میں کوشش ہوتی ہے عدالت دونوں فریقین کو، مطلب کہ جب وہ ان کی پیشی ہوتی ہے ان کو بلا کے کوشش پہلا چانس دیتے ہیں کہ اگر وہ آپس میں ایگریمنٹ کر کے راضی نامہ کر لیں، اور باقی جو ہے جو کرمنل جو کیسز ہوتے ہیں اس میں تو آپ کو پتہ ہے وہ تو پوری دنیا میں ایک جیسے ہوتے ہیں، اور اس میں ٹائم لگتا ہے، اور ان کو سزا دینا اور ان کو کیفرے کردار تک پہنچانا وہ تو بہت ضروری ہوتا ہے، اور وہ عدلیہ کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور وہ بھی پورے انجام دیتی ہے یہاں پہ الحمدللہ۔ بڑی اچھی بات کی رائے صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ظاہر آپ کو 14 سال ہو گئے ہیں پرتگال میں، آپ نے ہر خاص و عام بندے سے بھی ملے ہیں، ہر اس فیلڈ میں بھی گئے ہیں، تو جس طرح پاکستان میں ایک کسی غریب کو کوئی پولیس والا پکڑ لیتا ہے کوئی، تو وہاں پہ اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ تو سفارش چلتی ہے، وہاں پہ بھی کوئی سفارش ہوتی ہے، کوئی ایسا گناہ کر دیتا ہے، ایسا کوئی کام کر دیتا ہے جس سے بہت سے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں، تو وہ کوئی سفارش بھی چلتی ہے وہاں پہ؟ نہیں، ایسا کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ تو جو کوئی ہیپن ہو بھی جائے تو پولیس نے آ کر اس کی جو بھی اپنی تفصیلی کارروائی دونوں کی وہ بات سن کے، اور اگر کوئی کسی کو چوٹ پر آ گئی ہے یا اس کے فنگر پرنٹس پر لے کے اس کو وہ دونوں پارٹی کی ڈیٹیل لے کے پاسپورٹ پہ یا جو یہاں کے ڈاکومنٹ ان کو فارغ کر دیتی ہے، اس کے بعد وہ کیس آٹومیٹکلی عدالت میں شفٹ ہو جاتا ہے، اور عدالت اس پر فیصلہ کرتی ہے کہ ان کو کیا سزا دینی ہے یا نہیں دینی۔ ہاں بالکل، ایسا بڑی اچھی بات کی ہے، وہاں کی قانون بھی اچھا ہے، عدالتیں بھی، اور یہ بات بالکل آپ نے صحیح ہے۔ رائے صاحب ٹائم کی کمی کی وجہ سے آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہاں پہ جو جس طرح میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ پاکستان میں بہت غربت ہے، تو وہاں غربت کی بھی شرح ہے کہ اگر کوئی غریب بندہ ہے تو اس کی گورنمنٹ ہیلپ کرتی ہے، کیا طریقہ ہے؟ کیونکہ یہاں پہ دیکھیں پاکستان میں تو بہت بے روزگاری ہے، غریب لوگ ہیں وہاں پہ بھی، تو آپ کو 14 سال ہو گئے ہیں، وہاں بھی کچھ علاقے تو ایسے ہوں گے، بیک ورڈ ایریا ہوگا جہاں پہ کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہوں گی، تو اس کے حوالے سے کوئی کیا؟ نہیں ایسا نہیں ہے یہاں کا صاحب کہ بیکورڈ یہاں سب چیزیں ایک جیسی بنی ہوئی، پہلی تو بات ہے، اور دوسری بات ہے اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تو یہاں گورنمنٹ اتنا ضرور دیتی ہے، ان کے یہاں پہ سوشل سسٹم ہے کہ آپ کے کچن کا جو گھر کا اخراجات ہوتے ہیں یا بچوں کے وہ گورنمنٹ ہی دیتی ہے، وہ آپ کے جو گورنمنٹ دیتی ہے اس کا آپ کا نظام بہت اچھے طریقے سے چل جاتا ہے۔ رائے صاحب بالکل صحیح بات ہے۔ اچھا میں کشمیر کے حوالے سے بات کروں گا، جس طرح آپ نے پہلے ہی بات کی تھی کہ میں انشاءاللہ پارلیمنٹ میں یا جہاں جب بھی الیکشن لڑ کے اللہ کرے آپ جیت کے جائیں بھی، تو کشمیر کے حوالے سے آپ نے کہا تھا میں آواز اٹھاؤں گا۔ یہ مودی سرکار نے تو ایک وہ کام کر دیا ہے جو ہماری سوچ سے باہر، ہماری مائیں بہنیں کب سے ہم دیکھ رہے ہیں، تو وہاں پرتگال کی حکومت کیا کر رہی ہے، NGOs کی کر رہی ہیں، اور آپ لوگوں نے پاکستانی عوام نے کہیں کسی ایمبیسی میں احتجاج کیا، کوئی مسائل کو وہاں اجاگر کیا کشمیر کے حوالے سے؟ جی وقار صاحب، آپ ہمارے
जो कम्युनिटी के पेजेस पे उसमें देखें, बल्कि उसमें से भी न्यूज़ हमारी उसको लगाएं। हमें ये एजाज़ हासिल है कि सबसे पहला जो पुर्तगाल में मुजाहरा हुआ इंडियन एम्बेसी की, उसकी क़यादत मैंने खुद की अल्हम्दुलिल्लाह। और इंडियन एम्बेसी की इतनी उनकी समझने के ऐसी पॉलिसी थी कि जो उसके बाद टीवी चैनल्स पे या जो हमारे पेजेस पे चला, उन्होंने उसको ब्लॉक किया, उसको हिट किया ताकि लोग देख ना सके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने उसको रिकवर किया। उसके अलावा हमने यहाँ पे पार्लियामेंट के सामने भी मुजाहरा मैंने किया, और बड़ी मोहब्बत है, मैं कहता हूँ पाकिस्तानियों को, मैं फेसबुक से लाइव जाके जब अपील करता हूँ कि आप लोग निकलें, तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग अपने काम छोड़ के उसके बावजूद भी मतलब इतनी गर्मी में भी निकलते रहे। वो आप देखिएगा, इंशाल्लाह आप खुद अप्रिशिएट करेंगे कि हमारी कौम में कितना जज्बा है। तो पार्लियामेंट में हमने मुजाहरा किया। इनके मेन जो सेंटर बाजार होता है जो रूसियो हमारा, उसके ऊपर भी मुजाहरा किया था कि हम मुख्तलिफ टाइमिंग में करते रहते हैं। तो अभी हम 5 फरवरी को हमारी कम्युनिटी पुर्तगाल के अंदर, वैसे और भी छोटी मोटी तंजीमें हैं जो काम करती हैं, लेकिन पूरे पुर्तगाल में हम योम सोग मनाएंगे 5 अगस्त को। और हर बंदे से यही अपील की है कि अपने घर पे कुरान खानी करें और अपना कश्मीरी बहन भाई को दुआ करें ताकि उनके लिए अल्लाह पाक आसानी वाला मामला फरमाए। तो इंशाल्लाह ये भी हमने अनाउंस कर दी है। तो बाकी हम कश्मीरी भाइयों के साथ, और भारत का ये जो जुल्म ज्यादती है उसको अब उसकी इंतहा हो चुकी है, और इंशाल्लाह भारत को उठानी पड़ेगी। और भारतीय फौज को इंशाल्लाह इंडिया जो फौज है उसको कश्मीर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कश्मीर हमारी शहराग है और हम उसको लेकर रहेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, आपने बड़ी अच्छी बात की, कश्मीर पाकिस्तान की शहराग है। अच्छा राय साहब, आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को पूरी दुनिया में बहुत चाहने वाले हैं, तो जिस तरह यूरोप में बहुत से तब्दीली के नारे लगाकर वहाँ से लोगों ने बड़ी वोट दी है आकर, पुर्तगाल की क्या सूरत हाल है? अभी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को किस नज़र से देखते हैं? इन्होंने कहा था तब्दीली आएगी, पासपोर्ट यहाँ का ग्रीन होगा, वहाँ से लोग बाहर काम करने के लिए आएंगे, तो आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि वहाँ के लोग, ज़ाहिर मीडिया तो देखते हैं पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले, तो क्या आप समझते हैं? देखिए, जब इमरान खान साहब मुंतखब हुए, हमने तो खैर यहाँ थे, वोट हमने किसी पार्टी को कास्ट नहीं कर सके, लेकिन जो उन्होंने मंशूर अपना दिया था, तो हमारी उस वक्त तो बल्कि मेरे अलावा पूरे यूरोप में या जो सोशली लोग मायूस थे, उनकी एक उम्मीद की किरण बन के जरूर आए थे, जिसमें हमें भी बड़ी उम्मीदें थी इमरान खान साहब से। लेकिन जब उनके आज भी उनके राइट लेफ्ट हम देखते हैं ना, तो वही लोग जो लूट बाजार चला के मुख्तलिफ रस्तों से मुख्तलिफ पार्टियों आज फिर उनके साथ बैठ गए। तो मैं तो कहता हूँ कि कुछ नहीं वो हो सकता, ना वो कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो इतनी सिंसियर थे पाकिस्तान से, तो कम से कम जो उनके साथ जब तहरीक इंसाफ बानी मेंबर्स में से उन्होंने सबको खुद ही फारग कर दिया। तो मेरा ख्याल है जो यंग क़यादत का कहते थे, मेरा ख्याल है उनकी नज़र में जो 60 साल का या 70 साल का वो यंग होता है, और वही यंग नज़र आ रहे हैं इनके राइट लेफ्ट हमें जी, तो कुछ नज़र आ रहा। और ओवरसीज टोटल तकरीबन 180% ओवरसीज इनसे मायूस हो चुके हैं, जो उन्होंने नारा दिया था, जो मंशूर दिया था, उससे हट चुके हैं। अच्छा राय साहब, बहुत मेहरबानी, मैं आपसे लास्ट सवाल करूँगा। आपने बड़ा कीमती टाइम दिया। कोरोना वायरस के हवाले से आप पाकिस्तानी अवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? जी, मैं पूरी पाकिस्तानी अवाम जो पाकिस्तान में है और ओवरसीज जहाँ जहाँ मेरे पाकिस्तानी भाई हैं, उनसे गुजारिश है कि ये बीमारी जो आ चुकी है और इसका जितना एहतियात किया जाए, क्योंकि आप ही की हिफाजत है, बाहर निकलें, मास्क पहन के जाएं और सोशल डिस्टेंस रखें, और घर पे आके हाथ दोबारा धोएं, और जहाँ कोई देखें जो ऐसे लोग मुस्तहिक हैं पाकिस्तान में, ज़्यादा मसाइल हैं, तो उनका अगर रोज़गार नहीं चल रहा, तो उनकी खामोशी से छुप कर जाके अपने राइट लेफ्ट पड़ोस में जो लोग हैं उनकी हेल्प करें। हाँ, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया राय साहब, आपने हमें कीमती टाइम दिया। जी नाज़रीन, आज हम बात कर रहे थे हमारे प्यारे दोस्त जिनका तल्लुक़ तो पाकिस्तान से था,
لیکن حال مقیم پرتگال میں ہے. پرتگال میں یہ سیاسی حوالے سے بھی وہاں بلدیاتی الیکشن لڑیں گے, اور انہوں نے بڑی پیاری باتیں کی ہیں. ہم نے ان سے بہت سی پاکستانی اوورسیز کے حوالے سے بھی بات کی ہے, کرونا وائرس کے حوالے سے بھی بات کیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ میں اگر الیکشن یہاں لڑ رہا ہوں تو پاکستان کے لیے سمجھ لڑ رہا ہوں, پاکستانی عوام کی خدمت کے لیے لڑ رہا ہوں. جہاں کوئی پاکستانی عوام کے مسائل ہوں یا یہاں کے لوگ رہ رہے ہیں ان کے مسائل ہوں, ان کے لیے انشاءاللہ الیکشن لڑ رہا ہوں. کیوں کہ یہ ہمیں وراثت میں ملی ہے اور ہم خدمت کے لیے لڑ رہے ہیں. انہوں نے پاکستانی وزیر اعظم کے صاحب کے لیے بھی کہا کہ انہوں نے کہا کہ جس طرح پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو تبدیلی کے نعرے لگائے تھے, جس طرح بشمول رائے صاحب نے کہا کہ میں خود بھی ان سے بڑی محبت کرتا تھا, بے شک کہ ہم نے ووٹ نہیں دی لیکن وہ ابھی تک ہمیں رزلٹ نظر نہیں آیا, لوگ بڑے متنرف ہو چکے ہیں. وہاں کی حکومت کے حوالے سے بھی بتایا رائے صاحب نے. تو جی ناظرین, ہمیں اجازت دیجیے, کل انشاءاللہ نئے چہرے اور نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے. اللہ حافظ.